السلام علیکم۔ پروگرام دستک میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور خان۔ ناظرین، جیسے کہ اس وقت موجودہ پاکستان کی صورتحال ہے، مختلف محاذوں پہ جو ہے وہ اس وقت پریشانی کا سامنا ہے۔ بالخصوص اگر ہم داخلی صورتحال کی بات کرتے ہیں تو یقیناً بہت سارے ایشوز ہیں کہ جس کی اس وقت پاکستان جو ہے وہ متحمل ہے اور ان سے مقابلہ کرنے کے جو ہے وہ در پہ۔ اسی طریقے سے اگر جو اس وقت خارجی صورتحال کی اگر بات کریں تو یقیناً جو ہے وہ بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہیں کہ جن سے جو ہے وہ پاکستان کی افواج، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی حکومت مختلف جو ہے وہ محاذوں پہ جو ہے وہ نبرد آزما آپ کو نظر آتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یقیناً اس وقت ایک عالمی جو ہے وہ تناظر میں اگر صورتحال میں دیکھا جائے تو یقیناً خطے میں اس وقت جو پاکستان جن ایشوز کا شکار ہے، جن پریشانیوں کا شکار ہے، یقیناً ان کو جو ہے وہ درگزر کرنا جو ہے وہ بالکل ناقابل فراموش جو ہے وہ کسی بھی صورتحال، کسی بھی سطح پہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے جو موضوع ہیں یقیناً ڈسکشن کے لیے وہ بالخصوص جو ہے وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ یقیناً ڈسکس کریں گے کہ کیوں جو ہے وہ اس کی ایسی ضرورت اس وقت محسوس ہوئی، اور اس وقت اس تمام صورتحال میں یہ کس حد تک جو ہے وہ ناگزیر تھا کہ ایکسٹینشن دی جائے، اور اس تمام صورتحال میں کس لیے جو ہے وہ بالخصوص پاکستان کے لیے جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ یہ تمام ایشوز جو ہے وہ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے اس وقت ضروری ہے کہ ہرارکی میں جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہ لائی جائے۔ اور کیونکہ مختلف چیلنجز ہیں، مختلف مسائل ہیں داخلی سطح پہ، خارجی سطح پر یقیناً، اور اس وقت عالمی سطح پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایسے مسائل ہیں کہ جس کا پاکستان کو سامنا ہے۔ اور ابھی جو موجودہ صورتحال جو خاص طور پہ حالیہ کچھ دنوں میں جو ہے اس وقت ایک ایشو کریٹ ہوا ہے، اور وہ ایشو ہے یقیناً کشمیر کے متعلق جو آرٹیکل 370 کی جو کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، کشمیر میں جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، اور کشمیر میں جو ایک بہرحال انٹرنیشنل ایک سینیریو جو ڈیولپ ہو چکا ہے، اور اس پہ جو پاکستان کی جو اس وقت آپ کہہ لیں کہ سفارتی سطح پر یا قومی سطح پر جو اس وقت جدوجہد جاری ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ پاکستان کا اپنا ایک کردار ہے، اور اس کردار میں جو ہے وہ بڑی حد تک جو ہے وہ پاکستان کے اندر یقیناً اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم اپنے اسٹرکچر کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مضبوط کر کے جو ہے وہ چیزوں کو آگے لے کے چلیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ جو سامنے آئی ہے وہ جسٹس فائز عیسیٰ کا جو ہے وہ کیس ہمارے ساتھ جو اس وقت یقیناً گزشتہ دنوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا، بہت زیادہ جو ہے وہ خبروں کی زینت میں بھی رہا، تو اور اس پہ بھی جو ہے وہ ایک سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے ایک بالکل ایک ریفرنس جو ہے اس کے لیے فیصلہ آ گیا ہے، اس پہ بھی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اور اس وقت جو ہے وہ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے 1980 میں پاک فوج کی بلوچ ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ جنرل باجوہ کمانڈ ان اسٹاف کالج کینیڈا، نیول پوسٹ گریجویٹ اسکول کیلیفورنیا کے گریجویٹ ہیں۔ 2007 میں بطور بریگیڈیئر کانگو میں اقوام متحدہ امن مشن کے دستے کی کمان کی۔ جنرل قمر باجوہ کو 14 اگست 2013 کو پاک فوج کی انتہائی اہم کور راولپنڈی کور کا کمانڈر مقرر کیا گیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے 22 ستمبر 2015 سے 29 نومبر 2016 تک جی ایچ کیو میں بطور انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویلیشن خدمات سر انجام دیں۔ انہیں نومبر 2016 میں پاک فوج کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ آرمی چیف بننے کے بعد جنرل قمر جاوید نے ملک بھر میں آپریشن رد الفساد شروع کیا، جس نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو ملکی حالات اور افغانستان اور کشمیر کی صورتحال کے تناظر میں 3 سال کے لیے توسیع دی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جو پیکج آپ نے ملاحظہ فرمایا، یقیناً ایکسٹینشن جو ہے وہ اس وقت کی جو ہے وہ اہم ترین ضرورت تھی۔ اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے پاکستان کی، اس میں جو ہے وہ خاص طور پہ یقیناً بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایکسٹینشن کی کیا ضرورت تھی، اس پہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس وقت لائن پہ جو ہے وہ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر علی صاحب۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ کیا اس تمام سینیریو میں کس حد تک جو ہے وہ یہ پاکستان کے لیے فروٹفل ہو سکتا ہے ایکسٹینشن کو، اور کس طریقے سے جو ہے وہ عالمی سطح پر اس جو ایکسٹینشن ہے اس کو پچ کیا جائے گا، اور اس سے کیا مفادات جو ہے وہ پاکستان کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم غضنفر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی بتائیے گا کیا کس طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں تمام صورتحال کو؟ اصل میں بات یہ ہے کہ
بنیادی طور پہ اگر آپ اصول کے حساب سے دیکھیں، نارمل حالات ہوں، کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو، ملک صحیح طریقے سے چل رہا ہو، بارڈر سیکیور ہو، تو اس وقت اگر چینج آف کمانڈ ہو رہی ہو، حساب سے تو ایکسٹینشن جو ہے وہ عموماً ضرورت نہیں ہوتی کہ نیا چیف عام اسٹاف کا وہ ٹیک کر لے گا. لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر جو حالات ہیں ملک کی سلامتی کے حساب سے، اور خاص طور پہ اس پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا جو پاکستان میں اپنے یہ ریسنٹلی 3-4 ہفتوں میں دہشت گردی کی جنگ تو ہم بڑے عرصے سے لڑ رہے تھے، وہ نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان اور باقی ایجنسیز میں لڑی گئی. اس کے بعد پھر ہم رد الفساد شروع ہوا جو پاکستان کے ان لوگوں کے لیے جو دہشت گردوں کے سمپتھائزر تھے، فائنانسر تھے، کولیبوریٹر تھے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور وہ 3 سال سے جاری ہے. تو پاکستان کی مشرقی سرحدوں پہ جس طرح سے لگاتار تواتر سے فائرنگ کی جا رہی ہے انڈیا کی طرف سے، اور وہ کرتے کرتے درمیان میں نہ صرف اس کی انٹینسٹی بڑھی بلکہ ابھی آپ دیکھیے تو وہ آرٹیکل 307 کو جو ختم کر کے اس کو ختم کرنا بھی چلے، وہ انہوں نے ختم کیا. اس سے پاکستان نے اس کے لیے پولیٹیکلی یا ڈپلومیٹیکلی جو ہے وہ اپنا رسوخ استعمال کرنا تھا، لیکن اس کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں انڈیا نے کوئی 40,000 کے قریب فوج جو ہے وہ بھیج دی. اب اس 40,000 کے 8 لاکھ فوج وہاں پہ پہلے ہے جموں اینڈ کشمیر میں. آج اگر آپ اس کی پرپورشن ریشن نکالتے ہیں سویلین پاپولیشن کے حساب سے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 7 کشمیریوں کے اوپر ایک فوجی سپاہی انہوں نے گن لے کے کھڑا کر دیا، 7 عورتوں کے اوپر ایک سپاہی کھڑا ہو گیا یا 7 بچوں کے اوپر ایک سپاہی کھڑا ہو گیا. اب وہ 40,000 جو فوجی گئے 40,000 تو گئے، لیکن رپورٹڈلی اس کے اندر وہ بھی لوگ شامل ہیں جو RSS اور BJP کے گنڈے ہیں. انہوں نے CRPF یونیفارم پہنا کے اور وہاں پہ ظلم و تشدد کے لیے بھارت کے اندر بھیجا. یہ جو باقی جو فوج ریگولر بھیجی ہے اس کا مقصد ایک تو ہے کہ کشمیریوں کو ظلم و بربریت کرنا، ان کے اوپر گینگ ریپ کرنا، ان کو مارنا، لیکن اس کی بہت ساری ڈپلائمنٹ کی رپورٹس آ رہی ہیں جو بارڈر کے ساتھ یا بارڈر کے پیچھے کچھ سیکٹرز میں ہو رہی ہے. نیچرلی جب وہاں پہ ایڈیشنل ڈپلائمنٹ ہوں گی، ایک فورس ہوتی ہے جو ڈیفینسو نیچر کی ہوتی ہے جو ڈپلائڈ رہتی ہے، جیسے پاکستان بھی بارڈر مین کرتا ہے، انڈیا بھی بارڈر مین کرتا ہے. لیکن جب اس کے پیچھے کچھ ایسی موومنٹ ہو جائیں جن کا رخ جو ہے یا جن کا پوسچر جس کو کہتے ہیں وہ اوفینسو پوسچر، جارحانہ پوسچر ہو، تو نیچرلی پاکستان کو بھی اس کا رسپونڈ کرنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے اندر آپ نے دیکھا ہے امن کا پیس پروسیس چل رہا ہے جس میں پاکستان نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور اس کے اندر بہت سارا رول جو ہے وہ عامی چیز اور ذاتی طور پہ بھی رہا. اور اس میں انڈائریکٹ آپریشن میں انڈیا جو ہے وہ آپ نے دیکھا وہ را کے ساتھ اور NDS مل کے پاکستان کے اندر نہ صرف اس پیس پروسیس کو جو ہے وہ سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ وہاں سے پچھلے ہفتے دیکھا کہ افغانستان سے پاکستان کے جس فوجی ہیں ان کو بھی انگیج کیا گیا، ٹارگٹ کیا گیا. اب یہ جو صورت حال ہے اس میں کیونکہ فیصلے جو ہیں اس سے پہلے 3 سالوں میں وہ آرمی چیف اور جو آپ پریزنٹ کمانڈ اسٹرکچر ہے نیچرلی وہ آرمی چیف کے ساتھ مل کے آرمی چیف کور کمانڈر سارے لوگ ایک ٹیم کی طرف CGS باقی DGMO ایک ٹیم کی طرح کام کرتے، تو ان کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں آپریشنل جیلنگ ہو جاتا ہے، آپریشنل کوآرڈینیشن ہو جاتی ہے، آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. اور چونکہ اس وقت حالات ایسے ہیں جو تقریباً ایک کیپٹلسٹ کی جنگ تو نہیں کہوں گا لیکن باہمی کنفرنٹریشن کی صورتحال پیدا کر بالکل اب نارمل قسم کے حالات ہیں. تو اس میں عموماً کیا یہ جاتا ہے کہ کنٹینیوٹی آف کمانڈ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ ایک کمانڈر جس سے پہلے تمام چیزیں کنسیو کی ہیں یا اس نے اس کے اوپر فیصلے لیے ہیں، اب وہ فیصلے پاکستان کی اپنی فوج کے حوالے سے ہیں، وہ فیصلے باقی ملکوں کی فوجوں کے ساتھ کوآرڈینیشن کے
حوالے سے بھی وہ افغانستان کے اندر چونکہ کولیشن پروس بیٹھے ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کے حوالے سے بھی جنرل باجوہ اس وقت ایک ایسی فریم آف مائنڈ میں ہے جس میں وہ ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں اور حکومت کے ساتھ بھی ان سے باہمی کوآرڈینیشن چل رہی ہے. تو اس پس منظر میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدد ملازمت میں 3 سال کی توسیع کی گئی ہے وہ میرے وقت کی ضرورت تھی اور پروفیشنلی بھی اور پیشے کے حساب سے بھی اور پاکستان جس حالات میں نازک حالات میں کھڑا ہے ان حالات جی بریگیڈ صاحب بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایکویشن یقیناً جو ہے وہ اس تمام صورتحال میں حکومت کے ساتھ بھی بہت اچھی ہوگی. ود ان دا آپ کہہ لیں کہ جو انسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایکویشن یقیناً اس تمام صورتحال میں جو بنی ہوئی ہے اور اس دور میں مطلب ان تمام حالات کے اندر کسی بھی قسم کی تبدیلی یقیناً وہ آپ ایک کہہ سکتے ہیں کہ اسٹرکچر کے اندر جو ہے وہ ایک مشکلات جو ہے وہ کھڑا کر سکتی ہے اور اس قسم کے جو ہے وہ جو ایک سیکوینس بنی ہوئی ہے ایشوز کی جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس میں جو ہے وہ کچھ خلل جو ہے وہ پیدا یقیناً ہو سکتا ہے. لیکن آپ یقیناً فوج سے وابستہ رہیں اور اس تمام صورتحال سے آگاہ بھی رہیں اور اس تمام صورتحال پہ جو ہے وہ آپ کی یقیناً ایک گہری نظر بھی ہے. تو اس میں جو ہے بتائیے گا کہ اس ایکسٹینشن کے بعد جو ہے وہ جیسے ایک تاثر جو قائم کیا جا رہا ہے خاص طور پہ اگر بھارت کی طرف سے دیکھتے ہیں تو لائن آف کنٹرول پہ بھی جو ایشوز چل رہے ہیں روز کی بنیاد پہ جو ہے دراندازی کا ایک سلسلہ جاری ہے. تو اس کو مزید کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ مطلب پاکستان کا جو ایک پوسچر چلا آ رہا ہے کافی عرصے سے اور وہ یہ ہے کہ پوری دنیا نے عالمی سطح پر اس کو بہت اچھے سے جو ہے وہ سراہا گیا ہے اور بہت زیادہ اپریشیشن ملی ہے کہ بہت جو ہے وہ پولائٹلی آپ کہہ لیں کہ لائٹر موڈ میں جو ہے وہ جتنے بھی جنگی خطرات تھے ان کو جو ہے وہ ٹالا ہے اور جس حد تک ہو سکتا ہے وہ ایک بہتر طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کا امیج پورٹری کیا گیا ہے. تو اس کو مزید آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل میں جو ہے وہ پاکستان کسی ایگریشن کی طرف جانا مناسب سمجھتا ہے اس تمام صورتحال میں یا اس کی بہتری کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بہرحال نیوکلیئر پاورز کے درمیان اس قسم کی چپخلیش یا اس قسم کی جو آپ کہہ لیں جو ٹینشن ایک ایگزسٹنگ ہے اس کو کیسے ٹریٹ کیا جائے گا؟ میں انٹرویو دے رہا ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم انڈیا کے ہم انڈین کے فریم آف مائنڈ میں تو نہیں بیٹھے ہوئے, ہم انڈین کے فریم آف مائنڈ میں نہیں بیٹھے ہوئے. ہمیں ان کے اینگل سے چیزوں کو نہیں دیکھنا, ہمیں پاکستان کے حساب سے اور پاکستان کی ضرورت کے حساب سے چیزوں کو دیکھنا. پاکستان نے بارہا کہا, ابھی آرمی چیف کی آپ اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں, انہوں نے کہا جی ہم کشمیر کے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے. اب اس کے لیے ان کے ذہن میں کوئی پلان ہے ان کے ذہن میں, کوئی چیز ہے ان کے ذہن میں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی ہے. اب اس میں پاکستان نے بارہا یہ کہا ہے کہ جی ہم کسی قسم کے اگریسو ڈیزائن نہیں رکھتے. پاکستان کسی قسم کے جارحانہ ڈیزائن نہیں رکھتا. بریگیڈیئر صاحب یقیناً جو ہے وہ اس وقت جارحانہ عزائم جو ہے وہ خاص طور پہ دو نیوکلیئر پاورز کے درمیان جو ہے وہ بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ نہ صرف پاکستان اس خطے کے لیے بلکہ عالمی سطح پر بھی جو ہے وہ بہت ساری مشکلات جو ہے وہ کھڑا کر سکتا ہے اور یقیناً پوری دنیا میں اس حوالے سے کنسرنز بھی ہیں. سوچنے کی ضرورت یقیناً جو ہے وہ اس چیز کی ہے کہ بھارت جیسی مطلب ایک بڑی ریاست ہے اور وہ کیوں اتنا جو ہے وہ ایگریشن جو ہے وہ شو کر رہی ہے اور یقیناً جو ہے وہ پے در پے ایسے واقعات ہیں اور ایسی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسیڈنٹس جو ہیں وہ جو پورٹری کر رہے ہیں اس چیز کو بڑا واضح کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آبجیکٹو جو ہے وہ اس کے پیچھے یقیناً موجود ہے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس وقت ماہر قانون ہیں, انتہائی سینئر جو ہے وہ تجزیہ کار بھی ہیں, ماہر قانون ہیں رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بالکل یقیناً جاننا چاہیں گے کہ کیسے جو ہے وہ اس تمام صورتحال میں آرمی چیف کی بالخصوص ایکسٹینشن کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے بالخصوص خطے کی اس میں یقیناً جو ہے وہ ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ افغانستان سے اس وقت جو امریکی فوج کا انخلاء ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم ایران امریکہ جو اس وقت ایک بہرحال کشیدگی کا ایک ماحول ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو کشمیر کا ایشو اتنی تیزی سے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آنکھ پکڑ رہا ہے, اس کو ہوا دی جا رہی ہے, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اس تمام صورتحال پہ؟ رشید رضوی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا اثر کیسے دیکھتے ہیں اس تمام صورتحال کو؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو جسٹیفیکیشن آ رہا ہے حکومت کی طرف سے وہ تو جسٹیفائی ہے کہ ایک تسلسل کی ضرورت ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ادارے میں تسلسل اگر کسی شخصیت کی وجہ سے ہوتا ہے تو وہ ادارے کبھی مضبوط ہو نہیں سکتے.
ادارے کی مضبوطی ادارے کی اپنی ذات سے ہوتی ہے۔ تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کی کنٹینویشن جو ہے وہ جو آج کا تسلسل ہے اس کو کنٹینیو کرنا ہے، تو پھر باقی جنرلز کا کیا رول رہے گا؟ چیف آف جو ہے ایئر فورس، چیف آف نیول اسٹاف، اس کا آپ کیا کریں گے؟ اور اگر یہی سلسلہ تو پھر چیف جسٹس پاکستان، الیکشن کمیشن پاکستان، اور بھی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہیں۔ تو یہ ہمیں چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ بظاہر تو سیاسی جماعتیں 18ویں ترمیم پر بڑا ڈھول پیٹتی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی اس چیز پہ توجہ نہیں دی کہ ہر آئین میں کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کی ایک پیریڈ لمیٹڈ ہے، کہ آپ چاہے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو، چاہے پرائم منسٹر ہو، چاہے آڈیٹر جنرل ہو، الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر ہو، ہر ایک کا اپنا پیریڈ ہے۔ صرف آپ دیکھیں گے کہ گورنر کی جو پوزیشن ہے اور چیف آف آرمی اسٹاف کی، وہ صدر کے رحم و کرم پہ کہ صدر جب چاہے جس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ان کو ایکسٹینشن دے اور جتنے پیریڈ کے لیے ایگری کرے۔ تو اس میں آپ دوسرا رخ بھی دیکھیں۔ ایک رخ تو بڑا ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے، ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بھی جو باتیں کی ہیں اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ وہ ایک رخ ہے، لیکن دوسرا رخ یہ ہے کہ کتنے جنرل اور اچھے اچھے فوجی مایوس ہوں گے، گھر بیٹھ جائیں گے، اور دوسرے اداروں میں بھی بے چینی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنا چاہیے، ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنا چاہیے کہ ایک کی ذات پر اگر آپ ادارے کو چھوڑ دیں گے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا، لوگوں کا دوسروں کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا اس ادارے پہ، دوسرے پھر اس محبت اور اس سنسیریٹی سے کام نہیں کریں گے کہ اگر انہیں معلوم ہے کہ کل انہیں چیف نہیں بننا ہے تو وہ کیوں محنت کریں گے۔ تو چیف بننا کسی ادارے میں ایک انسینٹیو ہوتا ہے لوگوں کو کہ جی کل آپ کی باری، پرسوں آپ کی باری، ترسوں آپ کی باری۔ وہ اگر آپ انسینٹیو ختم کر دیں گے تو بڑا مشکل ہوگا۔ بریگیڈیئر صاحب نے جو جسٹیفیکیشن دی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کو آئندہ کے لیے ہمیں غور کرنا پڑے گا، اس کی کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کو دیکھنا پڑے گا۔ جب ہم رول آف لاء کی بات کرتے ہیں تو رول آف لاء کا اطلاق ہر ادارے پہ ہونا چاہیے، صرف عدلیہ یا پارلیمنٹ یا ایگزیکٹو پہ نہیں بلکہ ہر ادارے پہ ہونا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ نارمل سرکمسٹانسز میں تو میرے خیال میں یقیناً جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ بہت سارے ایشوز بھی جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتے ہیں، بہت سارے مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جو مسائل کا سامنا ہے یقیناً پاکستان کو، مطلب داخلی اگر صورتحال کو دیکھ لیں، متعدد داخلی جو ہے اس وقت جو ہے مسائل پاکستان میں ہیں۔ معیشت سے لے لیں، جو آپ کا پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے یقیناً وہ بھی کرائسس کا شکار ہے، بہت زیادہ ایشوز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلٹی جو ہے وہ مختلف سطح پر ہم دیکھتے ہیں تو کسی بھی طرح ایسی نہیں نظر آتی کہ جو چیزیں بہت زیادہ اسٹیبل ہوں اور پراپرلی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ چیزیں رن ہو رہی ہوں۔ اسی طرح اور لیکن اس موجودہ صورتحال میں، خاص طور پہ عالمی صورتحال میں، اس تمام سینیریو میں کوئی اور گنجائش شاید کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مشکلات کھڑا کر سکتی تھی۔ اس پہ مزید جو ہے وہ یقیناً بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ وقت جو ہے وہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ہم یقیناً ذکر کر رہے تھے مختلف موضوعات کا، خاص طور پہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا، اور اس وقت موجودہ جو اس وقت حالات ہیں ملک کے، اس میں جو اندرونی ملکی مسائل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ایک خارجی سطح پر جو ہے وہ پاکستان کو مختلف جو ہے وہ مسائل کا سامنا ہے۔ یقیناً بھارت سے بڑھتی ہوئی کشیدہ جو صورتحال ہے، لائن آف کنٹرول پہ جو اس وقت صورتحال ہے، روز کی بنیاد پر جو ہے وہ یقیناً ایک دراندازی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، اور روز کی بنیاد پہ آپ کہہ لیں کہ لوگوں کی شہادت کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے۔ روز پاکستان آرمی کے جوان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مختلف محاذوں پر جو ہے وہ موجود ہیں، اور یقیناً جو ہے وہ اپنی جام شہادت بھی نوش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں بھارت کی طرف سے خاص طور پہ مختلف جو ہے وہ ٹیکٹکس یوز کی جا رہی ہیں کہ مطلب ایک آپ کہہ لیں کہ جو نیچر آپ کہتے ہیں
کہ وہ بالکل واضح طور پہ جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ رہی ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ جو ہو سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے، جو کشمیر میں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ جو ہے وہ بھارت کی جانب سے کیا جا رہا ہے. مطلب مظالم کی ایک انتہا ہے جو واضح طور پہ دیکھی جا سکتی ہے. اتنا طویل مدت کا ایک کرفیو کا جو ہے وہ وہاں پر نافذ ہے. مطلب جہاں نماز پڑھنے تک کی جو ہے وہ اس وقت اجازت اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں دی جا رہی ہے. مطلب مذہبی رسومات کو جو ہے وہ دنیا بھر میں کسی بھی قانون کے تحت، کسی بھی مذہب کے تحت جو ہے وہ تمام چیزوں پہ جو ہے وہ اس قسم کی قید و بند کی جو ہے وہ نہیں لگائی جاتی ہیں جس قسم کی اس وقت صورتحال خاص طور پہ کشمیر میں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ جو خاص طور پہ جو بھارت عموماً پاکستان کو پانی روکنے کی دھمکی دیا کرتا تھا، وہ پاکستان نے جو ہے وہ 20 لاکھ کیوسک پانی جو ہے وہ بھارت نے پاکستان کی طرف پھر چھوڑ دیا، ایک فلڈ کی سچویشن پیدا کر دی ہے. مطلب جس حد تک ہو سکتا ہے یا آپ کہہ لیں کہ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ اس وقت بھارت جو ہے وہ اس کشیدہ جو صورتحال ہے اس کو جو ہے وہ بڑھانے کی اپنی پوری کوشش جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ایک بہرحال یقیناً جسٹس فائز عیسیٰ کے جو ریفرنسز تھے اس حوالے سے میڈیا پہ بڑی گہما گہمی بھی رہی ہے، اخبارات کی جو ہے وہ شاید سرخیوں میں یہ خبریں رہیں. اس پہ جو ہے وہ سیاسی جو ہے وہ بہت زیادہ گفتگو بھی ہوئی، بحث و مباحثے بھی دیکھنے میں آئے. اور اس پر جو ہے وہ یقیناً آج جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے جو ہے وہ ایک ریفرنس جو ہے وہ اس کا فیصلہ آ گیا ہے. اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں رشید رضوی صاحب، ماہر قانون ہیں، اور اس پر جو ہے وہ اس ایک بالکل آج کے فیصلے کے حوالے سے یقیناً جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا فیصلہ ہے. اس پر جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر اسلام آباد سے موجود ہیں محمد احمد. جی احمد، کیا رہا ریفرنس کی صورتحال رہی، اور بہت زیادہ جو ہے وہ اتنا ہائی لائٹ تھا یہ ایشو، اور اس کے بعد جو ہے وہ آج فیصلہ جو ہے وہ کیا ممکنات تھیں، کیا فیصلہ آیا؟ جی بالکل، یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف 2 ریفرنسز سپریم جوڈیشل کونسل میں زیر التوا ہے. ایک ریفرنس اثاثوں کی بنیاد پر جو دائر کیا گیا وہ ہے، اور دوسرا ریفرنس صدر مملکت کو 3 خطوط جو لکھے تھے اس حوالے سے ریفرنس دائر کیا گیا تھا. جو خطوط لکھنے والا ریفرنس ہے اس کو جو آج سپریم جوڈیشل کونسل نے آج جو ہے خارج کیا. یہ ریفرنس وحید شہزاد بٹ نامی درخواست گزار کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل سے درخواست دائر کی گئی تھی. ایڈوکیٹ ہیں لاہور کے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے جو خطوط لکھے ہیں صدر مملکت کو وہ مس کانڈکٹ ہے اور اسی پر ہی جو ہے وہ کارروائی کی جائے. یہ جو فیصلہ ہے اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا اس کا جواب جو ہے وہ بھی اس میں شامل کیا گیا، اور اس میں پھر سپریم جوڈیشل کونسل نے اس پر اپنا فیصلہ بھی جاری کیا ہے. اس میں سب سے پہلے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے جواب میں شو کاز نوٹس کے جواب میں کہا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے انہوں نے ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات میں چیف جسٹس آف پاکستان کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس حوالے سے آگاہ کیا تھا کہ وہ صدر مملکت کو خطوط لکھنے جا رہے ہیں، اور اس موقع پر چیف جسٹس کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں روکا گیا کہ وہ خط نہ لکھیں. تو اس موقع پر چیف جسٹس نے اپنی ججمنٹ میں یہ لکھا ہے کہ ملاقات ضرور ہوئی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان سے مشاورت بھی کی، تاہم چیف جسٹس نے نہ تو انہیں خط لکھنے کی ہدایت کی اور نہ انہیں خط لکھنے سے روکا، بلکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ کہا کہ یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ خط لکھنا چاہتے ہیں نہیں لکھنا چاہتے. اس کے علاوہ جو درخواست گزار ہیں آج کی سماعت میں ان سے دلائل طلب کیے گئے، ساتھ ثبوت ان سے مانگے گئے کہ بتایا جائے کہ کون سا ایسا ثبوت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو خط کے مندرجات تھے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے میڈیا کو لیک کیے گئے. اس موقع پر جو درخواست گزار ہیں وہ کوئی بھی ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہے، اور ایسا کوئی بھی ثبوت سامنے نہیں لا سکے جس سے یہ اسٹیبلش ہو سکے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے میڈیا کو مندرجات لیک کیے. اس کے بعد دوسری بات جو اس فیصلے میں کی گئی وہ سیکٹری جو ہے ان کے حوالے سے کی گئی. جو رجسٹرار سپریم کورٹ جو کہ سیکٹری سپریم جوڈیشل کونسل کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے جواب میں لکھا کہ وہ بائیس جو کہ ایکٹ کر رہے ہیں وہ ان کے خلاف جو ہے وہ ذاتی اناد رکھتے ہیں. اس کو سپریم جوڈیشل کونسل نے یکسر مسترد کیا ہے. اور وزیر اعظم کے حوالے سے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خطوط میں ذکر کیا تھا، صدر مملکت کو جو خط لکھا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ وزیر اعظم کی اہلیہ یا وزیر اعظم کے بچے کیا ان کے اثاثوں کے بارے میں بھی اس طرح چھان بین کی گئی ہے. اس کے بارے میں سپریم جوڈیشل کونسل نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ بات نامناسب تھی، یہ بات جو ہے وہ ضرورت نہیں تھی کرنے کی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بات جو ہے وہ صحیح نہیں کی. اس کے علاوہ جو مزید خط کے بارے میں یہ سپریم جوڈیشل کونسل اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ جو خط ہے یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ذاتی طور پر خط لکھا ہے، اور ذاتی طور پر خط جو لکھا گیا ہے یہ اس کے حوالے سے اتنی ایویڈنس نہیں ہے، اتنے ثبوت نہیں ہے، نہ درخواست گزار اتنے ثبوت پیش کر سکے ہیں کہ ایک سٹنگ سپریم کورٹ کے جج کو محض ان خطوط پر جو ہے وہ ان کی سیٹ سے جو ہے وہ محض برخاست کیا جائے. اس لیے یہ جو ریفرنس ہے اس کو ان تمام گراؤنڈز کو دیکھتے ہوئے سپریم جوڈیشل کونسل نے ایک ریفرنس جو ہے اس کو خارج کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ داخلے دفتر کر دیا. بہت شکریہ احمد. جی رضوی صاحب،
کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیصلہ ہے، اور بہت زیادہ ہائی کریٹ کی جا رہی تھی، اور بہت زیادہ جو ہے وہ آپ میڈیا میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ رہا، اور بہرحال یقیناً ایک بالکل کلیئر فیصلہ ہے، اور ذاتی حیثیت جو ہے وہ اس کو قرار دیا گیا، یا بلکہ جو اس کے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں ان کو جو ہے وہ کلیریفائی کر کے جو ہے وہ فیصلہ دیا گیا ہے۔ فیصلہ کافی تفصیلی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہائپ کریٹ ہوئی تھی وہ بھی ضروری تھی، ورنہ تو آپ کوئی جج کی جو ہے وہ سیف نہیں رہتا، اس قسم کے مس کنڈکٹ کے گراؤنڈز بنتے اور آپ کسی بھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج کو نکال سکتے تھے۔ یہ جو چیز سپریم جوڈیشل کونسل نے کنسیڈر نہیں کی ہے وہ یہ کہ پریسیڈنٹ از دی اپوائنٹنگ اتھارٹی، ہی ہیز دی اتھارٹی ٹو ریموو دی جج۔ تو جو شخص اپوائنٹ کر رہا ہے، جو شخص آپ کو نکال رہا ہے، آپ اپنے گریوانس اسی کے سامنے رکھیں گے، اور جب کہ یہ ریکارڈ پر آ گیا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے انٹرم رپلائی میں یہ کہہ دیا تھا کہ میں چیف جسٹس سے ملا اور انہوں نے نہ روکا نہ اجازت دی، اور یہ چیز چیف جسٹس نے بھی تسلیم کی ہے کس حد تک، تو اس کے بعد پھر آپ کس طرح سے کہہ سکتے تھے یہ مس کنڈکٹ ہے؟ آپ ایک جج کو پورے اخبارات میں اس کے خلاف ادھم مچرا، اس کی فیملی کے خلاف، اس کی بیوی کے خلاف، اس کی بیٹی کے خلاف کہ انہوں نے تفصیلات نہیں دی ہے، اور وہ غریب جج اگر کہتا ہے کہ مجھے ریفرنس کی کاپی دے دو، صدر سے مانگتا تو آپ کہتے ہیں مس کنڈکٹ ہے۔ یہ بڑا ایک خطرناک راہ تھی جس پر سپریم جوڈیشل کونسل نے چلنا شروع کیا تھا، بہتر کیا ہے کہ اس سے وہ واپس آ گئے ہیں، ورنہ تو یہ بڑا خطرناک چیز ہوتی کہ کسی کے بھی آپ کسی جج کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ نے فلانے کو خط لکھ دیا، آپ نے یوں کر دیا یوں کر دیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ریکارڈ پر آ گیا تھا، انہوں نے یہ بھی کہا ہے چیف جسٹس نے کہ کمپلیننٹ جو ہے اس کے پاس کوئی شہادت نہیں ہے کہ رسپونڈنٹ جج نے یہ خط لیک کیا ہے پریس کو۔ اس کے بعد تو دیکھیں نا کوئی باقی اتنی لمبی 11 پیجز کا لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ اسی پٹیشن پہ کہہ دیتے کہ جی ہم نے پٹیشنر کو سنا، اس نے کوئی ثبوت نہیں دیا، ہم اسے خارج کر رہے ہیں۔ لیکن سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کے انٹرم رپلائی کا سبوں کا جواب دیا ہے، اور آخر میں کہا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ انڈر پریشر تھے، ان کے فادر ان لا، ان کی بیٹی بیمار تھی، اور انہوں نے اس حالت میں یہ خط لکھا ہے، اور یہ ایویڈنس ہے کہ نہیں ہے، اور اسے انہوں نے بہت اچھا کیا، ٹائملی فیصلہ ہے، اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اس کے فیصلے کے کچھ بھی کنٹینٹس ہوں کہ یہ عقل مندی کا فیصلہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے وہ کمپلینٹ ڈسمس کی ہے۔ بالکل، مطلب عدلیہ کی سپرمیسی جو ہے وہ میرے خیال میں بڑی حد تک جو ہے وہ اس فیصلے پر منحصر تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اب نیکسٹ جو ایک ریفرنس ہے، جو بنیادی ریفرنس تھا سجاد کے حوالے سے، اس فیصلے کا کسی حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی اثر ایسا پڑے گا، یا اس پہ کسی حد تک جو ہے یہ اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دونوں کے سبجیکٹ میٹر ڈیفرنٹ تھے، ایک کا یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیوی بچوں کی جائیداد ڈکلیئر نہیں کی ہے، دوسرے کا یہ تھا کہ آپ نے صدر کو خط لکھ کر یہ باتیں کہی ہیں جو مس کنڈکٹ بنتا ہے۔ تو دونوں کے کاز آف ایکشن جو ہے ہم لیگلی کہتے ہیں ڈیفرنٹ تھے۔ تو وہ پہلا والا جو ریفرنس ہے، ریفرنس 1 آف 2018 جو صدر مملکت نے بھیجا ہے، وہ تو چلے گا، اس میں مجھے لگتا ہے چارج فریم ہوگا، ایویڈنس آئے گی، اور وہ کنٹینیو کرے گا۔ سر، اس تمام صورتحال میں ابھی جو بہرحال یقیناً عدلیہ کا ایک رول ہے، اور اس عدلیہ کے جو اس تمام جو پروسیس ہے، اس میں جو ہے وہ خاص طور پہ یہ جسٹس صاحب کا جو کیس تھا، اس میں ریفرنس جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ طول جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے؟ یقیناً یہ پھر وہی چیز میں کہوں گا کہ مطلب کہیں نہ کہیں جو ہے وہ عدلیہ کی سپرمیسی جو ہے وہ اس سے یہ براہ راست جو ہے وہ اس کے ساتھ دیکھیں نا، ابھی ایک اس کے جج صاحب جو ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے، جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب، وہ 27-28 اگست کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ تو ان کے ریٹائر ہونے کے بعد جسٹس مشیر عالم آئیں گے،
تو پھر فریش پروسیڈنگز دوبارہ ریکانسٹیٹیوٹ ہو کے چلے گی، اور اگر یہ دسمبر تک کنکلوڈ نہیں ہوتی ہے تو چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، جسٹس گلزار احمد صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے، پھر ایک نیا جج اور آئے گا، پھر بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہوگی سپریم جوڈیشل کونسل۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ غیر ملکی ریکارڈ آنا ہے ایویڈنس کا، وہ کس حد تک کتنی تیزی سے کتنی جلدی سے ریکارڈ پہ لاتے ہیں، ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہے اور یہ مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ابھی بہت سی پٹیشنیں فائل ہو گئی ہیں، ایک پٹیشن بہت ہی سینئر کونسل ہیں عابد منٹو صاحب، انہوں نے بحیثیت پٹیشنر فائل کی ہے، اور ان کے ساتھ آئی رحمان ہیں جو اس ملک کے بڑے دانشور ہیں، کہ یہ آؤٹ آف ٹرن آپ کیوں لے رہے ہیں۔ 18 پٹیشنیں سپریم جوڈیشل کونسل میں کمپلینٹس پینڈنگ ہیں، ان کو آپ بائی پاس کر کے 19ویں اور 20ویں لے لیں، 20ویں تو ابھی ختم ہو گئی، آپ 19ویں لے رہے ہیں۔ وہ پٹیشن انہوں نے 184(3) کانسٹیٹیوشن میں فائل کی ہے، اور بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اپنا پہلا پٹیشن جو ہے وہ چیلنج کیا ہے، سپریم کورٹ بار نے بھی کیا ہے، اور مجھے اطلاعات یہ ہے کہ بلوچستان کی بار ایسوسیشنز اور بار کونسل نے بھی کیا ہے، تو ابھی وہ بھی چلیں گی پٹیشنیں، تو دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا فیصلے ہوتے ہیں، وہ کتنے دن میں فیصلے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا بھی ٹائم کنزیومنگ ہے یہ کھیل۔ بالکل ایسا ہی ہے، یقیناً جو ہے وہ ایک مختصر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عرصہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ یقیناً بہت سارے جو ججز جو ہیں وہ بھی ریٹائرمنٹ کی طرف جائیں گے، وہاں پر بھی ایک تبدیلی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ مزید طول بھی جو ہے وہ یقیناً پکڑ سکتا ہے، کہ اگر اس پہ فیصلہ جو ہے وہ دیر سے یقیناً آتا ہے تو پھر نئی جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر یقیناً جو ہے وہ نئے ججز شامل ہوں گے، اور نئے سرے سے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروسیڈنگز کا جو ہے وہ آپ آغاز اس کو کہہ سکتے ہیں، یا اس کو جو ہے وہ مزید طوالت جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اس وقت ختم ہو چلا ہے، کل انشاءاللہ جو ہے وہ نئے موضوعات کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ السلام علیکم۔